سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میں آپ کو ایک بار پھر سری لنکا لے جاتا ہوں۔ سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد ملک میں بجلی، پیٹرول اور خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ سرکاری سطح پر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ٹرانسپورٹ کی بندش اور خوراک کے لیے فسادات ہونے لگے۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، مارا ماری شروع ہو گئی، سرکاری دفاتر بند ہو گئے اور بازار اور مارکیٹیں ویران ہو گئی۔ یہ صورتحال نازک تھی، لیکن سری لنکا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ حکومت ڈٹی رہی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود کو ایک پولیٹیکل کی پوزیشن پر قائم رکھا، لہٰذا ملک بھر کے پڑھے لکھے نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ یہ وزیر اعظم اور صدر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اس کا دلچسپ حل نکالا اور اس نے اپنے حمایتی نوجوان اکٹھے کیے، انہیں لاٹھیاں دیں اور مظاہرین سے نپٹنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لوگ مظاہرین پر ٹوٹ پڑے۔ حکومت یہ مناظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھانے لگی۔ عوام نے دیکھا اور یہ خوفزدہ ہونے کی بجائے مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پورے ملک سے لوگ نکلے اور وزراء اور حکومتی پارٹی کے MPs کے گھروں، گاڑیوں اور املاک پر حملے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم کا آبائی حلقہ ہمبنٹوٹا میں ہے، ان کا خاندان یہاں 100 سال سے رہ رہا ہے۔ یہ شہر گال کی سائڈ پر جنوبی سری لنکا میں واقع ہے، اس کے ساتھ وہ مشہور بندرگاہ واقع ہے۔ جیسے سری لنکا نے 2017 میں 99 سال کی لیز پر چین کے حوالے کیا تھا۔ ہمبنٹوٹا کی اکثریت وزیر اعظم کی حامی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے آبائی گھر کو آگ لگا دی۔ عوام کولمبو میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ وزیر اعظم نے خاندان کے ساتھ تیسری منزل پر پناہ لے لی، لیکن ہجوم تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لہذا فوج مجبوراً وزیر اعظم ہاؤس پہنچی، مظاہرین کو منتشر کیا اور وہ وزیر اعظم کو نکال کر فوجی چھاؤنی لے گئی۔ ملک میں اس کے ساتھ کرفیو لگا دیا گیا۔ یوں سری لنکا میں اس وقت گلیوں اور سڑکوں پر فوج ہے۔ وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں، کابینہ ختم ہو چکی ہے، صدر اپنا استعفیٰ جیب میں ڈال کر پھر رہے ہیں۔ ملک میں کرفیو ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ شدید پریشانی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ سری لنکا کو اس بحران سے اب صرف IMF نکال سکتا ہے، لیکن IMF سے مذاکرات کے لیے حکومت چاہیے اور سری لنکا میں اس وقت حکومت موجود نہیں، لہذا ملک کو اس صورتحال سے کون نکالے گا؟ سری لنکا اسٹیبلشمنٹ اس وقت صرف اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سری لنکا کے بعد ہم ٹارگٹ ہیں۔ ہم صرف 1 مہینے کے فاصلے پر کھڑے ہیں اور ہمارے مالیاتی ذخائر ختم ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ گئی تو ہمیں کشمیر ایٹمی پروگرام اور گوادر تینوں سے محروم ہونا پڑ جائے گا۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ میں جمہوریت پسند ہوں، میں دل سے سمجھتا ہوں اس ملک کو جمہوریت اور آئین کے سوا کوئی طاقت نہیں چلا سکتی، لیکن میں بھی ان حالات میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اب ہمارے پاس پولیٹیکل کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ عمارت گر رہی ہے، ہم نے اگر اسے بچانا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گی، اور اگر یہ نہیں اٹھاتی تو پھر اسے سری لنکا کی طرح ملک کا ملبہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ عمارت کو سہارا دیں یا پھر ملبہ اٹھائیں۔ آپ ذرا سیاسی صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان حکومت مکمل فیلئر تھی، اس نے بالا کا نومبر 2022 سے پہلے ختم ہو جانا تھا، لیکن اسے جلد بازی میں فارغ کر کے ریاست کو مزید کمزور کر دیا گیا۔ عمران خان حکومت کے خاتمے کا صرف 3 طاقتوں کو فائدہ ہوا، وہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ طاقتیں اس وقت ہماری صورتحال کو انجوائے کر رہی ہیں۔ دوسری طاقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے پاس اقتدار میں واپسی کا صرف ایک آپشن بچا تھا۔ اس کی حریف جماعتیں نون لیگ اور PTI دونوں ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو جائیں اور اس کے بعد مرزا یار گلیاں بچ جائیں، لہٰذا اس صورتحال کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومت بنتے ہی آصف علی زرداری تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے وزراء کسی جگہ حکومت کا دفاع نہیں کر رہے۔ یہ خاموش رہتے ہیں، عمران خان اور شہباز شریف کی لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور تیسری طاقت عمران خان خود ہے۔ ان کی حکومت بد انتظامی کے خوفناک گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، وزراء باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ پرویز خٹک 7 جنوری کو ایبٹ آباد کے دورے پر گئے تو لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن حکومت کی روانگی کے بعد عمران خان اور PTI دونوں کو نیا خون مل گیا۔ یہ اب سڑکوں پر بھی ہیں اور لوگ ان کے بیانیے کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال اگر مزید جاری رہتی ہے تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو نقصان ہوگا۔ میاں نواز شریف یقیناً اس وقت
سوچتے ہوں گے میں اگر جلد بازی نہ کرتا اور عمران خان کو سیاسی شہادت کا موقع نہ دیتا تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے۔ یہ اب اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے ہیں، ہم نے اگر کوئی فیصلہ نہ کیا تو نون لیگ اپنے عوامی مقبولیت کھو دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ IMF نے نئے معاہدے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت کو سعودی عرب سے بھی دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ چین بھی معاشی بحران کا شکار ہے۔ یہ دنیا کو اندرونی صورتحال سے ناواقف رکھنے کے لیے سیاست نہیں کھول رہا، لہذا یہ بھی سی پیک کی رفتار بڑھانے اور پاکستانی معیشت میں رقم ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ شدید مندی کا شکار ہے، وہاں کوکنگ آئل اور آٹا نہیں مل رہا۔ گیس کی کمی کی وجہ سے جرمنی کی انڈسٹری بھی خطرات کا شکار ہو چکی ہے۔ امریکہ بھی تاریخی مہنگائی کی زد میں ہے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے امریکہ اور یورپ مہنگائی اور بے روزگاری کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا، اور تیسری طرف IMF بھی معاشی دباؤ میں ہے، یہ بھی قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں، لہذا پھر ہمیں مدد کہاں سے ملے گی؟ سوال یہ بھی ہے ان حالات کا جنازہ کس کو اٹھانا پڑے گا؟ کندھے بہرحال نون لیگ ہی کے استعمال ہوں گے، اور میاں نواز شریف کو اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے۔ یہ جان چکے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ہم سری لنکا بن رہے تھے اور عمران خان کے دوستوں نے اسے نکال کر نون لیگ کو اس گرتی ہوئی چٹان کے نیچے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم نے جذبات میں غلط سیاسی فیصلہ کر دیا، یہ یقیناً اس وقت مان رہے ہیں۔ ہم پھنس چکے ہیں مگر حکومت جاری رکھتے ہیں تو ہم سال کے آخر تک اپنا ووٹ بینک کھو دیں گے، اور اگر حکومت توڑ دیتے ہیں تو ملکی بحران مزید گمبھیر ہو جائے گا اور آخری امید بھی دم توڑ دے گی۔ میاں نواز شریف کی لندن میں پارٹی لیڈروں سے میٹنگ جاری تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میاں نواز شریف سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے نئے الیکشن کی تاریخ بھی دے دیں گے، اور عمران خان کو انتخابی اصلاحات اور نئے الیکشن کی پیشکش بھی کریں گے۔ اگر عمران خان مان گئے تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں ریاست کو بھی انہیں سمجھانے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ریاست اگر کامیاب ہو گئی اور عمران خان حکومت کے ساتھ بیٹھ گیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں میاں نواز شریف حکومت توڑ دیں گے اور ملک کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر ملک کا واقعی اللہ حافظ ہے، کیونکہ فوج براہ راست اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ مارشل لاء کی صورت میں ملک پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہماری معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملک میں اگر سپریم کورٹ کو یہ بری حکومت بنا دیتی ہے تو IMF اور ورلڈ بینک اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور یوں ہم دنوں میں سری لنکا بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اب صرف ایک ہی حل بچا ہے، ہم فوری طور پر پولیٹیکل کے بیانیے سے نکلیں اور ملک کی فکر کریں۔ اسٹیبلشمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بیٹھا، اور یہ لوگ جب تک کسی متفق کا عمل تک نہیں پہنچتے آپ اس وقت تک انہیں باہر نہ نکلنے دیں، خواہ اس میں ہفتے ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اس دوران میٹنگ کی کوریج پر پابندی لگا دیں تاکہ افواہ سازی کی فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ دوسرا، ملک میں فوری طور پر جلسوں جلوسوں ریلیوں اور لانگ مارچ پر پابندی لگا دیں۔ خدا کی پناہ، ہم نے 30 برسوں سے ملک میں لانگ مارچ کے سوا کچھ نہیں کیا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر ریاست اپنی پوری ریٹ استعمال کرے۔ ہم نے اگر سری لنکا کی طرف ملک میں کرفیو ہی لگانا ہے تو پھر آج ریاست کی طاقت استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پلیز آنکھیں کھولیں، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن ملک بچائیں، ورنہ ہم اس بجٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔